الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کا واقعہ ایسا ہے نا، آپ سن کر کے آپ کا دل دھڑکنے لگ جائے گا۔ میں بتا رہا ہوں حضرت مسلم کی شہادت سب سے پہلی۔ ابھی امام حسین کربلا کے میدان کارزار میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی کوفہ بھی نہیں پہنچے ہیں۔ کوفہ کی خبر لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ کوفہ جاؤ اور وہاں کے حال چال لے کر مجھ کو میرے پاس خط پہنچاؤ۔ حضرت مسلم وہاں پہنچے، لیکن یزیدی کتوں نے آپ کو گھیر لیا اور حضرت مسلم کی شہادت ہوتی ہے۔ لیکن کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل جنگ کرتے ہیں یزیدی کتوں سے، سنو انشاءاللہ اس واقعے کو شروع سے لے کے آخر تک، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اگر اس میں شہداء کی شہادت آپ نے نہیں سنی تو پھر میں کیا بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ اس مہینے میں بھی آپ شہداء کی شہادت آپ نہیں سماعت کر رہے ہیں۔ بالکل ہم دیوانہ حسین ہیں، انشاءاللہ تعالی سر تن سے جدا ہو جائے کوئی غم نہیں، لیکن اہل بیت کی جو شہادت کربلا کے میدان کارزار میں ہوئی انشاءاللہ اس کو ہم ضرور سنیں گے۔ اس واقعے کو میں شروع کرتا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک اس کو سن لینا، اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بہت خطرناک جذبہ پیدا ہو جائے گا دوستو، ٹھیک ہے۔ اس حضرت مسلم کی شہادت سے انشاءاللہ بالکل واقعہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ میں ایسے اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے، اس واقعے کو حضرت مسلم کی شہادت میں بیان کر رہا ہوں، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کر دینا۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر حضرت امام مسلم چار پائی پر لیٹے ہوئے کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں، نیند کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں۔ کبھی شہزادوں کی فرشتوں جیسی معصوم صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، کبھی اپنی قسم پرسی کا خیال آتا ہے، کبھی کوفیوں کی بے وفائی سے الجھن ہونے لگتی ہے، اور کبھی امام علی مقام کی کوفہ میں آمد کا خیال دل کو تڑپا کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بچے اگر صبح سے پہلے آ بھی جائیں تو سواری کا انتظام ابھی باقی ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ بڑھیا کے بیٹے نے کہیں جھوٹ ہی نہ بولا ہو۔ پھر سوچتے ہیں کہ بڑھیا کی باتوں میں تو سچائی ہی سچائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی کہ حضرت امام مسلم کے جو دو بچے تھے نا، وہ آپ وہیں پر چھوڑ کر کے آئے تھے، کوفہ لے کر کے نہیں آئے تھے، یا پھر کہیں پر یہاں پر انہوں نے کسی کے گھر میں ٹھہرا کے رکھا ہے۔ یہ پورا انشاءاللہ آگے سنیں گے اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ زندوں سے مردے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ پھول اور کانٹے کا بھی پرانا رشتہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بڑھیا کی عقیدت کے پھول کے ساتھ اس کا بیٹا کانٹا ثابت ہوا، اور یہ بجائے بچوں کے لانے کے ہمیں دھوکہ دیے جائیں۔ بس اسی قسم کے سینکڑوں خیالات کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ادھر بڑھیا کا بیٹا چار پائی پر لیٹا ہوا اس قسم کے تانے بانے بن رہا ہے۔ میں آدھی رات کے بعد اٹھوں گا اور پہرے داروں سے مل کر کسی نہ کسی طرح کوفہ کے گورنر تک رسائی حاصل کروں گا۔ جی ہاں، آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مسلم کے دل کی حالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وطن دور، زمانہ دشمن، بچوں کی جدائی اور ان سب مصیبتوں سے بڑھ کر امام علی مقام کو خط لکھنے کا غم سینے میں ایک طوفان بپا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہی آپ سے دشمنی کر بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، آگے سنیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر امام علی مقام ان ظالموں کے شکنجے میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ ابن رسول اور جگر گوشہ بطول نے اگر پوچھ لیا کہ مسلم یہ کیا ہے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ آپ انہی ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہیں کہ روز کی دروازہ کے باہر شور و غل کی آواز سنائی دیتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنے والے لمحات کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ مائیے طوعا کے بیٹے بلال نے دھوکہ دیا ہے اور وہ بجائے
وہ بجائے بچوں کو لانے کے ابن زیاد کے درندوں کو لے آیا ہے۔ یعنی کہ جو مائی طوع کا بیٹا جو بلال تھا اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو دھوکہ دے دیا، اور وہ ابن زیاد کی جو فوج تھی وہ سارے درندوں کو لے کر کے آ گیا ہے۔ باہر سے آواز آتی ہے، مسلم باہر نکل آؤ اور خود کو حراست میں سمجھو۔ آپ کے لیے ایسا ہو جانا غیر متوقع نہیں تھا، آپ کا دل پہلے ہی اس کی گواہی دے رہا تھا۔ آپ نے دروازے کے باہر دیکھا، کوفی فوج کے سینکڑوں سپاہی صفے باندھے کھڑے تھے۔ بی بی طوع کے گھر کا مکمل طور پر گھیراؤ کیا جا چکا تھا۔ کوتوال شہر محمد ابن اشعث آگے بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے، یعنی امام مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے، لیکن آپ اس کا ہاتھ جھٹک کر فرماتے ہیں پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ابن اشعث کہتا ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ صرف ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت تھی؟ امام مسلم کہتے ہیں ابن اشعث سے کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت تھی؟ ابن اشعث کہتا ہے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پھر کوفہ والے آپ کی حمایت پر نہ نکل آئیں اور مقابلہ کی صورت نہ بن جائے۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل پھر کہتے ہیں محمد بن اشعث مقابلہ تو اب بھی ہوگا، یعنی اکیلے ہیں امام مسلم، کئی ہزار کا یہاں پر لشکر ہے۔ امام مسلم کہتے ہو کہ مقابلہ تو اب بھی ہوگا۔ ابن اشعث کہتا ہے اب اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں اور مقابلے کو بھول جائیے۔ امام مسلم کہتے ہیں کیوں مقابلہ کیوں نہیں ہوگا؟ ابن اشعث کہتا ہے اس لیے کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں یہاں کے باشندوں کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ ایک ایک لمحہ میں کئی رنگ بدلتے ہیں۔ اللہ۔ امام مسلم پھر کیشا فرماتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، امام حسین کے نام لکھے جانے والے خطوط میں تمہاری بھی مہر تھی، لیکن اب تم میری گرفتاری کے لیے آ چکے ہو۔ تمہاری طرح ثابت بن ربیع، حجار بن الحیر، یزید بن الخرشا، یزید بن رابعہ، ان کے بھی نام تھے، لیکن وہ سب بھی حکومت سے مل بیٹھے ہیں۔ ابن اشعث نے کہا میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں واقعی امام علی مقام کے حامیوں میں سے تھا اور میں نے کئی خطوط پر دستخط بھی کیے ہیں۔ یہاں کے سب لوگ میری ہی طرح حالات دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ اب کوئی شخص بھی آپ کی حمایت کو نہیں آئے گا۔ ہانی بن عروہ کو قتل کیا جا چکا ہے، لیکن اب اس کے سارے ہمدردوں کی زبانیں کنگ ہیں، حالانکہ پورا شہر ایک دفعہ ہانی کا انتقام لینے کے لیے آپ کے ساتھ نکل آیا تھا۔ امام مسلم پھر کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ ہانی شہید کر دیے گئے ہیں؟ اب کوتوال کہتا ہے جو ابن اشعث کے ساتھ تھا، یعنی کہ یزیدی فوج کے ساتھ تھا، کوتوال کہتا بالکل درست ہے، حاکم شہر نے بہت کوشش کی کہ وہ آپ کو پیش کر دیں، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے، آخر ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ امام مسلم کو حضرت ہانی کی شہادت کا انتہائی صدمہ ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کوتوال کو غصے سے فرمایا اب مقابلہ ہو کر ہی رہے گا، میں تمہارے ہاتھوں گرفتار ہو کر بے بسی کی موت پر بہادروں کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں بزدلوں کی طرح ہاشمی خون کی غیرت کو نیلام نہیں کر سکتا۔ تم لوگوں نے میرے محسن ہانی کو شہید کیا ہے، مجھے اس کے خون کا بدلہ ابھی تم سے لینا ہے۔ حضرت امام مسلم یہ تقریر کر رہے ہیں ان یزیدی کتوں کے سامنے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ کوتوال ایک لمحے کے لیے کچھ سوچتا ہے۔ کیا سوچتا ہے کوتوال؟ اور پھر اس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی حمایتی آگے نہیں بڑھے گا، تم آگے بڑھ کر چاروں طرف سے گھیر لو۔ اللہ۔ کس کو؟ امام مسلم کو، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ کوفہ کی خبر لو، ہمارے پاس 120 خطوط آئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے سارے کے سارے بدل چکے ہیں اور یزیدی فوج کے ساتھ وہ مل چکے ہیں، سیاست بازی انہوں نے کھیل دی ہے۔
وہی امام مسلم. آج ان کی حمایت کر کے کوئی اپنی عورت کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانا پسند نہیں کرے گا, اور اگر کوئی اس کا خواہش مند ہو تو اس کی بھی خواہش پوری کر دو. سپاہیوں کا دستہ آگے بڑھتا ہے. امام مسلم کو چاروں طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی. امام مسلم نے چاروں طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی اور محسوس کر لیا کہ کوفیوں کے بے غیرت خون میں جوش ایمانی کی کوئی رمق باقی نہیں. اللہ, تمام لوگ یا تو کچھ تماشائی بنے دور کھڑے ہیں یا گھروں میں دبکے پڑے ہیں. البتہ بی بی طوع دروازے میں کھڑی چیخ رہی ہیں, نالا و شیون اور فریاد و وفا کر رہی ہیں کہ ظالموں, اہل بیت مصطفیٰ پر ظلم نہ کرو. مگر اس بیچاری کی کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا ہے بی بی طوع. اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہاشمی تلوار چلنے کا نمبر آنے والا ہے. اب ہاشمی تلوار چلنے والی ہے. ابن زیاد کے سپاہیوں کا پورا دستہ آگے بڑھتا ہے. امام مسلم کی تلوار, امام مسلم بھی تلوار کھینچ لیتے ہیں. حیدری کرار کے شیر کی تلوار بجلی کی طرح کون جاتی ہے. سامنے آنے والوں میں سے کسی کا سر نہیں اور کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کا سینہ کٹ گیا ہے اور کسی کا شانہ زخمی ہے. جو بھی سامنے آتا ہے گاجر مولی کی طرح کٹ جاتا ہے. نائب حسین کی تلوار گردنوں پر اس طرح پھر رہی ہے جیسے سطح آب پر مچھلی تیر رہی ہو. خون میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاشمی شہزادے کی تلوار کو بھی جلال آ گیا ہے اور وہ غصے سے سرخ ہو رہی ہے. یزیدی فوج کے دستے صاف کرتی چلی جا رہی ہے. ناظرین اکرام, آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیں انشاءاللہ. روئیں گے آپ. امام مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہوتی ہے, جنگ ہونے لگی, ہاشمی تلوار چل رہی ہے. سردار بطحہ حضرت ابو طالب کا پوتا, عقیل کا بیٹا اور حیدر کرار کا بھتیجا, علی کے بھتیجے, امام حسین کے بھتیجے, کوفہ والوں کو ہاشمی خون کے جوہر دکھانے پر تلا ہوا ہے. قوت عداللہی پورے جلال و جبروت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے. جذبہ حسنیت کا پورے احتشام وقار کے ساتھ ظہور ہو چکا ہے. احقاق حق اور باطل کی تصویر کھینچی ہوئی ہے. دھڑوں سے سروں کا بوجھ اتر رہا ہے. آگے بڑھنے والے دستے کا مکمل صفایا ہوتا جاتا ہے. کوفے کے عوام دور کھڑے حیدری شیر کی قوت کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. کاش ان لوگوں کے خون میں وفا کی بھی تھوڑی سی حرارت ہوتی اور یہ امام مسلم کا ساتھ دے دیتے تو اب بھی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑائے جا سکتے تھے, ابن زیاد کی تکہ بوٹی کی جا سکتی تھی. لیکن یہ وہ حرارت کہاں سے لاتے کہاں سے؟ اگر ان میں بوئے وفا آ جاتی تو ان کی بے وفائی ضرب المثل کیسے بنتی؟ اکیلا ہاشمی شہزادہ قوت خیبر شکن کا مظاہرہ کر رہا ہے. ابن زیاد کے سپاہی آگے بڑھتے ہوئے دوڑتے ہیں, ڈرتے ہیں. یعنی ابن زیاد کے سپاہی آگے بڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں. امام حسین کا شیر خود آگے بڑھ بڑھ کر ظالموں کو موت کی نیند سلا رہا ہے. اندازہ کیجئے کہ اس جنگ کا نقشہ کیا ہوگا. ایک طرف آپ اکیلا ہے جس کے پاس نہ گھوڑا ہے, نہ ڈھال ہے, نہ ذرہ ہے, نہ خود ہے, نہ نیزہ ہے, نہ بھرچی ہے, فقط ایک تلوار ہے اور ضرب حیدر کرار ہے. اور دوسری طرف دشمنوں کی تعداد سینکڑوں تک ہے. ان کے پاس نیزے ہیں, برچیاں بھی ہیں, ڈھالے بھی ہیں, تلواریں بھی ہیں, کمانے بھی ہیں, تیر ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں. اب سامنے سے, عقب سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے. لیکن امام مسلم کی تلوار ہے کہ جیسے ناچ رہی ہو, چاروں جانب ہی اپنا لوہا منوا رہی ہے, ہر طرف ایک ہی جیسی کاٹ کر رہی ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے امام مسلم کی تلوار پر. تیروں کا مہ برس رہا ہے. کئی تلواریں ایک ساتھ چل رہی ہیں, نیزوں کی باڑ آ رہی ہے. لیکن محمد عربی کا سپاہی, حیدر کا شیر, شبیر کا نائب, ابو طالب کا پوتا, عقیل کا شہزادہ, جعفر طیار کا بھتیجا تنہا بہادری کی وہ جوہر دکھاتا ہے کہ دیکھنے والے حیران و شزدر رہ جاتے ہیں. ابن زیاد
زیاد کے چند سپاہی کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر اوپر سے تیروں کا میہ برساتے ہیں، آگ کی بارش کرتے ہیں اور عورتوں کی طرح اینٹ پتھر جو بھی ہاتھ میں آتا ہے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام مسلم کے جسم اقدس پر کئی زخم آ چکے ہیں، پھر بھی آپ شیر کی طرح چھلانگ لگا کر ایک ہی جست میں کوٹھے کی چھت پر پہنچ جاتے ہیں۔ تلوار چل رہی ہے، سپاہی کٹ رہے ہیں اور باقی ماندہ نیچے چھلانگیں لگا دیتے ہیں۔ ابن اشعث نے ہاشمی شیر کی جرت و جواں مردی کا مشاہدہ کیا تو گھبرا گیا اور گھبرا کر پکارا کہ آپ چھت چھوڑ کر نیچے آ جائیں، آپ کو اما دی جاتی ہے۔ یعنی کہ یزیدی فوج کے یہ لوگ گھبرا گئے۔ امام مسلم سے کہا کہ آپ چھت چھوڑ کے نیچے آ جائیے، آپ کو امان دی جاتی ہے، یعنی آپ کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ، آپ نے تلوار میان میں کر لی اور چھر سے اتر آئے۔ امام مسلم بن عقیل، صبح سے تلوار چل رہی تھی، اکیلے سینکڑوں سے مقابلہ تھا، اکیلے کا سینکڑوں سے مقابلہ تھا، جسم زخمی ہو چکا تھا، شدت کی پیاس محسوس ہوئی تو آ سے پانی مانگا، اس نے جلدی سے پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پہلا گھونٹ لیا، پانی سرخ تھا، اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا، جس سے بہنے والے خون نے پانی کو سرخ کر دیا تھا۔ آپ نے پانی کا پیالہ واپس کر دیا، زخم ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے، جسم کے بال بال میں درد ہو رہا تھا، سارا جسم زخمی اور چور چور تھا، زخموں سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے شہزادہ عقیل کو چکر سے آنے لگے اور پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے پوری طاقت جمع کر کے دیوار کے قریب ہو کر ٹینک لگائی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں کوتوالے شہر نے آپ کے میان سے تلوار نکال لی اور آپ کو خچر پر بٹھا کر دارالامارت لے گیا۔ افسوس صد افسوس اے کوفہ کے رہنے والو، تمہاری بدلتی ہوئی ذہنیت پر چند دن پہلے جس مہمان کے راستے میں تم آنکھیں بچھاتے تھے، آج وہ تمہاری گلیوں سے اس طرح گزر رہا ہے کہ اس کے کٹے ہوئے جسم پر پٹیوں کے بجائے رسیاں بندھی ہوئی ہیں اور تم ہو کے لومڑیوں کی طرح گھر میں چھپے پھرتے ہو۔ قصرہ عمارت میں کافی دیر کے بعد امام مسلم کو ہوش آتا ہے۔ ہوش آتے ہی آپ کی نظر میان کی طرف گئی جو تلوار سے خالی ہو چکی تھی۔ ابن اشعث بھی سامنے تھا۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، تو نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، تو نے مجھے امان دے کر میری تلوار پر قبضہ کر کے مجھے بے دست و پاک کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ عمرو واہلی نے رقت کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امام حسین اور ان کے اہل و عیال پر رونا آتا ہے جو میرا خط پڑھ کر مکہ مشرفہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ابن اشعث نے فرمایا، تم اس سے پہلے تو اپنے وعدوں پر پورے نہیں اترے، مگر اب ایک آخری وعدہ کرو کہ راستے ہی میں امام حسین کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر دو گے، اور یہ وعدہ تمہاری طاقت پر مشروط ہے کہ اگر تم میں یہ قوت ہو تو وعدہ کرنا۔ ابن اشعث نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ امام علی مقام کو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، اور یہ وعدہ اس نے پورا بھی کر دیا۔ پھر آپ نے وہیں پر ہی قاضی شریح کو بلوایا اور وصیت فرمائی کہ میرے بچوں کو یا تو مدینہ منورہ بھیج دینا یا جس جگہ امام حسین کا قافلہ آ چکا ہو وہاں پہنچا دینا۔ دوستو، کیسے کر کے بیان کروں، سمجھ رہے ہیں؟ ابن زیاد کے سامنے امام مسلم کو لے جایا جاتا ہے۔ بہت بغاوت کی ابن زیاد، ٹھیک ہے جی ہاں۔ امام مسلم کی شعلہ بار تقریر سن کر کوفیوں کی گردنیں جھک گئیں۔ ابن زیاد کا چہرہ شعلہ جواں بن گیا، غصے میں پکارا، لے جاؤ اس باغی کو اور ابھی قتل کر دو۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام مسلم کا ہاتھ پکڑا اور قصر عمارات کی چھت پر لے آئے۔ آپ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ پھر مدینہ کی طرف منہ کر کے امام الانبیاء کی حضور میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیا۔ مکہ معظمہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف دیکھا کہ شاید امام علی مقام کی قافلہ کی گرد و غبار کی زیارت ہو جائے۔ پھر دل ہی دل میں امام حسین کو مخاطب کر کے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، غلام آپ کے نام پر جان دے رہا ہے، میرا یہ حقیر نذرانہ قبول فرما لینا۔ آپ انہی تصورات میں تھے۔ قصر عمارت کے اوپر مقام ہدائن کے سامنے ابن بکیر یا ابن
یا بکر بن حمدان نے تلوار کا وار کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے سر اور لاش کو ابن زیاد کے حکم سے بے گور و کفن پہلے چھت سے سڑک پر پھینک دیا گیا اور پھر وہاں سے اٹھوا کر جنگل میں پھینک دیا گیا، اور یوں کربلا کے خون معرکہ کا پہلا شہید شمع حق و انصاف کی حفاظت کرتا ہوا منصب شہادت پر سرفراز ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض روایت میں ہے کہ یزید پلید کے حکم پر آپ کا سر مبارک یزید پلید کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ، امام مسلم بن عقیل کی ایسے شہادت ہو جاتی ہے۔ پہلی شہادت اس کوفہ کی سرزمین پر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن مختصر سے جملوں میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل پر دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ لطف آئے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آپ کا دل لرز اٹھے گا۔ اگلی ویڈیو اگلے واقعے میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے دو بیٹے، دو ننھے مسافر، امام مسلم بن عقیل کے دو بیٹے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، انشاءاللہ ان کا واقعہ آپ سماعت کریں، کیونکہ ان دو ننھے مسافروں کے والد جو ہیں آپ کی شہادت، امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب دو ننھے مسافر کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعا خیر میں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔